جب دو طاقتیں برسوں تک ایک دوسرے کو گھورتے رہیں، دباؤ بڑھتا رہے، الفاظ میں تلخی آئے اور پراکسی جنگیں خاموشی سے جاری رہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب خاموشی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے تک جو دنیا صرف خدشات میں مبتلا تھی، آج وہ ایک نئی حقیقت کا سامنا کر رہی ہے۔ مشرقی وسطی کے دو بڑے دشمن اب کھلے عام ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی اب جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور یہ تصادم نہ صرف ان دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے۔ ایران نے پہلی بار کھل کر واضح انداز میں اور پوری عسکری قوت کے ساتھ اسرائیل کو جواب دیا ہے، اور یہ کوئی محدود کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک مکمل عسکری مظاہرہ تھا، ایک میسج جو صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی طاقتور دارالحکومتوں تک پہنچایا گیا۔ ایران کی بیلسٹک میزائل اسرائیلی فضا میں نہ صرف داخل ہوئے بلکہ دفاعی نظام کو چیرتے ہوئے اسرائیل کی فوجی اڈوں، ایئر بیسز اور انٹیلیجنس مراکز کو نشانہ بناتے چلے گئے۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے 2 اسرائیلی جنگی طیارے مار گرائے ہیں اور ایک خاتون پائلٹ کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو یہ اسرائیلی فضائیہ کے لیے ایک ذلت آمیز دھچکا ہے۔ اور اسی حملے کے دوران اسرائیلی ڈیفنس منسٹری کے مرکزی دفتر کے قریب زوردار دھماکہ بھی سنایا گیا، جس کے بعد سائرن گونج اٹھے اور شہری بنکروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانی میزائل حملے اتنے شدید تھے کہ تل ابیب سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں عمارتیں لرزتی رہیں، کئی مقامات پر بجلی بند ہو گئی اور فضا میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم، جو دنیا کا سب سے جدید دفاعی نظام سمجھتا جا رہا تھا، اس حملے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیا۔ درجنوں میزائل اپنے ہدف پر لگے اور سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز نے اسرائیلی بے بسی کی تصویر بھی دکھا دی، اور انہی حملے کے دوران ایک ایسا لمحہ بھی آیا جس نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک ایرانی میزائل مسجد اقصی کے انتہائی قریب آ کر لگا، اگرچہ یہ مسجد کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا، مگر دھماکے کی آواز، زمین کی تھرتھراہٹ اور سائرن کی گونج نے مقبوضہ بیت المقدس میں شدید خوف کی لہر دوڑا دی۔ فلسطینی عوام پہلے ہی اسرائیلی مظالم کے شکار ہیں، اور اب یہ جنگ کا یہ شور ان کی سرزمین پر بھی پہنچ چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی تصاویر میں مسجد اقصی کے گنبد کے اوپر دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے تھے، جو ایک نئی جنگ کے خطرناک اثرات کی گواہی دے رہے تھے۔ ان حملوں کے بعد ایران کی فضا جشن سے گونجنے لگی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پرچم لہلانے لگے، نعرے لگانے لگے۔ ان کے لیے ایک سیاسی کامیابی نہیں بلکہ شہداء کے لہو کا انتقام تھا۔ خاص طور پر جب کچھ دن پہلے اسرائیلی حملے میں ایرانی آرمی چیف اور کئی اعلیٰ کمانڈرز اور نیوکلیئر سائنسدان شہید ہو گئے تھے، تب سے پورے ایران میں غصے کی ایک لہر تھی جو اب آتش فشاں بن کر اسرائیل پر برس چکی تھی۔ اسرائیلی فوج نے بھی بدلہ لینے کا اعلان کیا اور نیتنز نیوکلیئر فیکلٹی سمیت کئی ایرانی شہروں پر اٹیک کیے، اور ایران کے مطابق اسرائیلی حملے میں ان کے کئی ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے اور ایئر بیسز، ایٹمی تنصیبات اور فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اس بار ایران خاموش نہیں رہا بلکہ بھرپور اور منظم جواب دیا۔ ایرانی فضائی دفاع نے اسرائیلی ڈرونز اور میزائلوں کو فضا میں تباہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ محض دفاع نہیں بلکہ جوابی وار کی بھی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ سارا سین صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہا۔ اقوام متحدہ نے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ رشیا، چائنا اور پاکستان نے اسرائیل کی کارروائیوں کی کھل کی مذمت کی، اور پاکستان کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں کہا کہ ایران پر حملہ دراصل بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ اور رشین صدر پیوٹن نے اس جنگ کو روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر اس جنگ کو ابھی نہ بجھایا گیا تو یہ دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں بھی بے چینی بڑھ گئی ہے۔ صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں اور جلد کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے، اور سعودی ولی عہد اور امریکی صدر کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور خلیج کے کئی ممالک نے اپنی افواج کو ہائی الرٹ کر دیا، اور تیل کی قیمتیں آسمانوں کو ٹچ کرنے لگی ہیں، اور عالمی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے۔ سرمایہ کار خوف میں مبتلا ہے، اور یہ جنگ محض میزائلوں اور بموں کی نہیں، یہ بیانی کی ایک جنگ ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے دفاع میں کارروائی کی، جبکہ اسرائیل اسے دہشت گردی قرار دے رہا ہے۔ دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ سوال یہ ہے اب آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ تصادم ایک مکمل جنگ کی صورتحال اختیار کر لے گا؟ کیا عالمی طاقتیں مداخلت کریں گی، یا پھر محض ایک نیا آغاز ہے
ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کا. جو کچھ بھی ہے ایک بات تو واضح ہے کہ مشرق وسطی جو ہے اس کے افق پر جنگ کے بادل چھا چکے ہیں اور دنیا کی سانسیں رکی ہوئی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.